آج کی ویڈیو میں دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ، آپ کسی بھی معاشرے کی تصویر لے لیں، آپ دیکھیں گے، آپ انالیسس کریں گے، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جب ظلم حد سے بڑھا تو پھر بغاوت شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے، کبھی بھی آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر بغاوت جنم لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو جب بھی معاملہ پیش آئے، چاہے اپنوں کا معاملہ ہو یا غیروں کا، تو انصاف کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مجرم جو ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس نے جرم کیا ہے تو اگر اس کا جرم ثابت ہوتا ہے تو آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ دیکھیں، عورت بھی اگر جرم کرتی ہے تو اس کو بھی سزا ضرور ملنی چاہیے آئینی تقاضے کے مطابق، قانونی طریقے سے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک حالانکہ بڑی عورت تھی، اس نے چوری کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو سفارشیں آئیں تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ کیسی بات ہے کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، تو میری اپنی بیٹی بھی چوری کرتی تو میں تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو کوئی سفارش قبول نہیں کی، بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، جرم کیا ہے سزا ضرور ملے گی۔ لیکن ناانصافی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، تو کسی کی عزت جو ہے اس کو تار و تار کرنا یا بے حرمتی کرنا، ناانصافی کرنا، یہ غلط ہے۔ یہ آئین کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے۔ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، یہ آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا جس نے جرم کیا ہے، آئین اور قانون کے تقاضے کے مطابق اس کو سزا دیں، لیکن کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا یہ ظلم ہے، اور یہ اسلام اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا۔ لیکن مسئلہ یہ، اب اس کی تھوڑی سی گہرائی میں ہم نے ڈیپلی سوچنا ہوگا کہ ایسا ہے کیوں، یہ ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اب اس چیز کو لے کر بڑا ایک شور ہے کہ جی عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن پیچھے جائیں، تھوڑا سا پیچھے جائیں اور سوچیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب یہی عورت، ایک بچی نیم برہنہ حالت میں گھر سے نکلتی ہے، کیا اس کو ماں نہیں کہتی کہ بیٹا کیسی حالت میں جا رہی ہو؟ باپ نہیں ہوتا گھر میں موجود، بہن بھائی نہیں ہوتے، کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں۔ شہروں میں دیکھیں، نیم برہنہ حالت میں عورتیں گھوم پھر رہی ہیں، نام کا لباس ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر اس طرح وہ نکلیں گی باہر تو ظاہر ہے سب سے پہلا جرم انہوں نے کیا ہے۔ پھر اگر ان پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اٹیک کرنے والا مجرم تو ہے، لیکن دوسرے نمبر پہ ہے، پہلے نمبر پہ وہ خود مجرم ہیں جنہوں نے ایسی حالت میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ عورت تو چھپانے کی چیز تھی، پردے کی چیز۔ پھر کو ایجوکیشن کا سسٹم، پاکستان اسلامی ملک ہے لیکن کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے تو اب میں کیا کہوں کہ وہ خود جو ہے عورتوں کے ساتھ، جو سیاسی لیڈر ہیں اور اپنے آپ کو ملا بھی کہتے ہیں، وہ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو پھر اسلام اس کی چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ تو یہ غلط ہو رہا ہے نا، پیچھے سے غلط ہو رہا ہے نا۔ اب سارا سسٹم کریش کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، خرابی جب شروع سے ہے، اس کو دیکھیں، جب عورت ہے اس کے لیے علیحدہ مدرسے ہوں، علیحدہ اسکول ہوں، علیحدہ ٹیچرز ہوں، ان کو پڑھایا جائے، باپردہ ماحول ہو، لے کے آنے جانے والے ہوں۔ ٹھیک ہے، اس طرح شہروں میں جس طرح عورتیں گھوم پھر رہی ہیں آزادی کے نام سے، جمہوریت کے نام سے، حریت کے نام سے، ٹھیک ہے، یہ سارے نعرے ہم نے خود کو دے دیے، ان کو یہودیاں ادھر سے یورپ سے یہ سارے لیے، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ ساری چیزیں وہاں سے لیں، وہ تو تباہ ہو چکے ہیں اخلاقی طور پر، ہمیں بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارا کام ہم نے کیا۔ اب اگر اس طرح کچھ ہو جاتا ہے ایسی عورتوں، وہ پھر ڈنڈے اٹھا کے آ جاتی ہیں، سارا کچھ انہی لوگوں کے منہ پہ تھپڑ مارتی ہیں، اس وقت تو کوئی نہیں بولتا۔ یہ کس طرح ہے؟ سر پہ دوپٹہ نام، بوڑھی عورتیں، بال سفید ہو گیا، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں آواز اٹھاتا۔ تو یہ نمبر 1، یہ خرابی ہے اصل، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک چیز، لیکن بہرحال ظلم جہاں بھی ہوگا، جس بھی معاشرے میں ہوگا، جس بھی طرح سے ہوگا، یہ مٹ جائے گا، کیونکہ یہ بغاوت کو جنم دیتا ہے۔ تو کبھی بھی، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، ہمیشہ جب بھی فیصلہ کریں تو انصاف کے اصولوں کے مطابق انصاف ہوگا، تو آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو معاشرہ ترقی کرے گا، ورنہ کبھی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرے گا، بغاوت جنم لے گی۔ آج آپ کی باری ہے، کل ان کی باری آ جائے گی، پھر آپ کی باری آ جائے گی، تو اسی طرح یہ انتقامی کاروائیاں ہوتی رہیں گی اور ایک دوسرے کی عزتیں اسی طرح نیلام ہوتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے، تو خدا را اس چیز پہ فوکس کیجیے۔ نمبر 2، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھوک جو ہے، غربت، یہ تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ جب بھوک حد سے بڑھتی ہے تو پھر تہذیب ختم ہو جاتی ہے اس معاشرے میں۔ آپ نے کبھی دیکھا، اب مجھے بڑا حیرانگی ہوتی ہے ان سیاسی اندھے لوگوں سے، کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ جتنے ہمارے بڑے سیاسی ہیں لائن میں لگ کے آٹا لے رہے ہوں؟
لائن میں لگ کے آٹا تو ہم لیتے ہیں، غریب عوام لیتی ہے، مرتے تو ہم لوگ ہیں، ہماری عورتیں مرتی ہیں، ہمارے بوڑھے بزرگ مرتے ہیں، ہمارے لیے وہ جاتے ہیں، لائنوں میں لگتے ہیں، آٹا لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ جب ووٹوں کا باری آتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو غریب عوام مرتی ہے، جب دھرنے ہوتے ہیں غریب عوام مرتی ہے، دھوپ پہ بیٹھتی ہے، بارشوں میں بیٹھتی ہے، دھکے کھاتی ہے، ذلیل ہوتی ہے، یہ سارا کام عوام کرتی ہے، انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اتنے ہم بے حس ہیں، اور جب ہم مرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ہم آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کون تھے، کوئی چمٹی مری ہے، کچھ ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی ہے۔ تو یہ دوسرا عنصر ہے کہ بھوک جو ہے یہ جب حد سے بڑھے گی تو پھر بھی بغاوت کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک طرف خودکشیاں ہو رہی ہیں، مہنگائی جو ہے وہ جو حد ہے اس کو کراس کر چکی ہے، لوگ جو ہے مشکل زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ ہماری جو ایلیٹ ہے اس کو علم ہی نہیں ہے، وہ تو عیاشیاں کر رہے ہیں۔ مفت پیٹرول ان کو ملتا ہے، گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ جی مفت پیٹرول ہے ان کے لیے، مفت ڈیزل ہے، مفت بجلی ہے جی، مرسیڈیز میں جا کے وہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، جتنی مہنگائی مرضی ہو جائے انہیں تو کوئی پرواہ نہیں، پرواہ تو غریب عوام کو ہے۔ اور ان کے لیے پیٹرول، جن کے لیے پیٹرول اور جو چیزیں مفت ہونی چاہیے تھیں، سبزیاں کھانے پینے کی خورد و نوش کی چیزیں فری ہونی چاہیے تھیں، ان کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور سارا چیز ادھر ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں جو معاشرے کو، ملک کی تباہی کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ ایک ظلم، یہ حد سے بڑھے گا تو بغاوت کھڑی ہو جائے گی، کبھی بھی ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، کیونکہ یہ پاکستان کو بچانا ہے اگر تو یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر نوجوان جو ہیں وہ ان چیزوں کو فوکس کریں، ان چیزوں پہ توجہ دیں۔ نمبر 2 کہ بھوک، غربت، افلاس یہ جب حد سے بڑھتی ہے تو یہ بندہ عبادت بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت بھی نہیں کر سکتا جب یہ چیزیں حد سے بڑھ جائیں، تو یہ تہذیب کیا ہوتی ہے، اخلاق کیا ہوتے ہیں، مینرز کیا ہوتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے ہمارے لوگ جو ہیں بیچارے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں۔ کسی کو کوئی احساس نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں، کسی کو کوئی ہمدردی نہیں۔ تو ہمیں احساس کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا ایک ڈائریکشن کہ میں اور تو کی جنگ میں ہم اپنے ملک کو، اپنی قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہو رہا۔ تو آج سوچنا ہوگا تو کل تب بہتر ہوگا، آج فیصلے کرنے ہوں گے تو کل تب بہتر ہوگا۔ ایک بڑا ڈیسیجن لیجئے، ایک بڑا فیصلہ کیجئے، ہمت کیجئے، برداشت پیدا کیجئے، اور اس غربت کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، اور ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ معاشرے میں انقلاب آئے گا، معاشرے میں امن آئے گا، علاقہ ترقی کرے گا، پاکستان آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ریممبر ایوری ڈے از این اپرچونٹی ٹو لرن اینڈ گرو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔